السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنڈے ہے تو شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ، یعنی سنڈے کمنٹ باکس۔ پہلا سوال ہے بھائی عبد الرحمن کا، سوال کیا انہوں نے، کیا نام احد رحمان رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، احد رحمان نام نہیں رکھ سکتے۔ صرف احد بھی نہیں رکھنا چاہیے، صرف رحمان بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور اسی طرح احد رحمان بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احد اور رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہیں جو بندوں پر فٹ نہیں آتی ہیں۔ تو نام یا تو آپ عبد الاحد رکھیں یا عبد الرحمن رکھیں، احد رحمان یا احد یا رحمان نام نہ رکھیں۔ اس کے بعد ایک بہن ہے شبنم شاہ، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کعبہ پچھم میں ہی رہتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں یعنی ہندوستان میں، اس سے قبلے کا جو رخ ہے وہ پچھم ہی کی طرف ہے، تو وہ بدلے گا نہیں۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں وہ پچھم کی طرف ہی رہے گا۔ تو اس لیے آپ انڈیا میں ہیں اگر، تو آپ کا کعبہ پچھم کی طرف ہی ہے۔ اس کے بعد بھائی عرفان شیخ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے جی، اللہ کا کرم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ناخن کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ رہنے سے کیا غسل وضو ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناخن کے اندر اگر گندگی ایسی ہے جو پانی کو روک دیتی ہے، پانی کو اندر جانے سے روک دیتی ہے، تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسی گندگی ہے جو پانی اس کو چیرتا ہوا، اس کو کراس کرتا ہوا، یا اس میں جذب ہوتا ہوا اندر چلا جاتا ہے، تو غسل اور وضو دونوں ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ کہ اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے ایک بہن کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وضو دودھ پلانے سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور وضو کر کے ہی دودھ پلانا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں جو اکابرین میں ہمارے علماء جو اکابرین گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ صلاحیتیں، جو ذہانت اور جو علم اور جو تقوی عطا فرمایا تھا، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ نے ہمیشہ انہیں باوضو دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بھائی کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر بکری کا دودھ نکالتے ہوئے مینگنی 2-3 برتن میں گر جاتی ہیں اور اسے اگر فوراً نکال لیں تو کیا دودھ ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گاؤں میں یا ان لوگوں کے یہاں جو بکریاں اور اسی طرح بھینس وغیرہ پالتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر بکری آپ نے پالی ہوئی ہے، اس کا دودھ آپ نکال رہے ہیں، تو دودھ نکالتے وقت اگر اس کی مینگنی 1-2 اس میں چلی جاتی ہیں اور آپ اس کو فوراً نکال دیتے ہیں تو اس سے دودھ ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے علاقوں میں لوگ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور گھر کی تمام ہی عورتیں وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں۔ اس مرتبہ ہمارے یہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون آئی ہوئی تھی جو ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہیں، انہوں نے منع کیا ایسا کرنے کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح قرآن کریم کا پڑھنا درست نہیں ہے کہ آپ سب عورتیں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم پڑھیں۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ابھی جنازے کو غسل نہیں دیا ہے، تو لہذا ان کے پاس قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ان کا کہنا درست ہے، اور کیا میت کو غسل دیے بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ ان کا کہنا بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے ہی کہ جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے، اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے۔ دوسرا ساتھ ہی یہ بھی ایڈ کیا جائے گا، جیسے آپ نے کہا کہ گھر کی تمام ہی خواتین وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، تو ایک مسئلہ تو میت کے غسل کے ساتھ ہے کہ میت کو جب تک غسل نہ دیا جائے تب تک وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے۔ لیکن اگر میت کو غسل دے بھی دیا جائے تو یاد رکھیں، گھر کی تمام ہی عورتیں وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، کچھ تسبیحات وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، تو یاد رکھیں وہ خواتین جو مینسز کے دن سے گزر رہی ہیں، ان عورتوں کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے میت کے پاس کسی بھی صورت میں۔ اور باقی میت کے غسل کے بعد اور جو عورتیں پاک ہیں وہ قرآن کریم کی بالکل تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد بھائی زبیر کا سوال ہے، سوال کر رہے ہیں، ہم نے کسی پہ قسط پہ موبائل لیا، اس کا پرائز 10,000 نقد میں ہے، پر قسط میں 12,000 ہے، کیا یہ بیاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں یہ تفصیل ہے، یہ سمجھیں آپ اچھے سے۔ مثلا یہ پین ہے، یہ قلم ہے، تو اگر میں ایسا دکاندار یہ کہتا ہوں کہ یہ قلم جو ہے 10 روپے کا ہے اگر آپ اسے نقد لیتے ہیں تو، اور اگر آپ اسے ادھار لیتے ہیں یعنی پیمنٹ اس کا بعد میں کریں گے تو پھر یہ 12 روپے کا ہے۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں ناجائز کا کوئی وجہ نہیں ہے اس میں ناجائز ہونے کی۔ ہاں یہ صورت ناجائز ہے، مثلا میں آپ سے
ریٹ تو یہی ہے 10,000 اور 12,000، لیکن اس کے لیے طے پہلے کر لینا ہے کہ آپ کس صورت میں لے رہے ہیں، آپ نقد دے رہے ہیں یا ادھار۔ مثال کے طور پر آپ نقد لے رہے ہیں، آپ نے کہا میں اسے نقد لوں گا، تو آپ نے 10 روپے دیے اور پین لے لیا، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا میں اسے ادھار لوں گا، پیسے 1-2 دن بعد دوں گا، تو آپ پین لے جائیں 1-2 دن کے بعد 12 روپے دیں۔ لیکن معاملہ کہاں گڑبڑ ہوتا ہے، آپ نے پین لیا مجھ سے نقد، آپ پین لے کر چلے گئے، آپ نے کہا تھا کہ میں گھر سے لا کر بس پیسے دیتا ہوں، ابھی میرے پاس فوراً نہیں ہے، تو میں آپ کو ادھار نہیں لے رہا، نقد ہی لے رہا ہوں، بس تھوڑا ویٹ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ گھر سے لوٹ کر آئے، بولے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو کل دوں گا، تو میں اگر یہ کہوں کہ آپ 12 روپے لوں گا تو یہ ناجائز ہے۔ میں اگر یہ کہہ لگوں کہ بھائی ادھار کی ریٹ 12 روپے تو میں 12 لوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جو ڈیل ہو چکی ہے وہ نقد ہی کی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، میں اسے 12 روپے میں لوں گا اور آپ کو کل لا کر پیسے دوں گا، اتفاق سے اس راستے میں اس کا دوست مل گیا، اس نے اس سے 10 روپے لیے اور وہ 10 روپے لے کر میرے پاس آ گیا کہ لو یہ اپنے 10 روپے، اور میں اس کو اب 12 روپے میں نہیں لیتا کیونکہ میں آپ کو نقد پیمنٹ کرتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جو عقد ہوا ہے، جو ڈیل ہوئی ہے، اس پر طے رہنا ہے اور اس کو اس میں سے کٹانا بڑھانا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے نقد موبائل لیا 10,000 روپے کا درست ہے، تو اسی طرح اگر آپ نے قسطوں پر موبائل لیا ہے 12,500 روپے کا، یعنی 12,500 روپے کا، جو آپ قسط بھر کے آپ کو 12,500 کا پڑے گا، تو یہ درست ہے۔ لیکن لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے اگر آپ سے ایکسٹرا پیمنٹ لیا جاتا ہے، جیسے مان لیتے ہیں آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اگر 12,000 جو موبائل ہے 12,500 روپے کا، وہ 12,550 کا بھی پڑے گا، تو یہ 50 روپے جو دیے جا رہے ہیں یہ پھر بیاج ہوگا، کیونکہ لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے۔ بہرحال یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیل ہے اسی ڈیل پر آپ کو ریٹ جو ہے پے کرنا ہے، کیا آپ کو کتنی قیمت دینا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، اور عجیب سا سوال ہے، یہ سوال لوگوں میں بہت ہے اور لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جب تک دودھ پیتا ہے تو دودھ پینے والے بچے کا جو ہے پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو لے کر سوال یہ ہے کہ کیا دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہوتا ہے؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے بالکل۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا، چاہے دودھ پیتا بچہ ہو یا بڑا ہو۔ جیسے پیشاب تو پیشاب ہے، وہ کسی کا بھی ہو تو پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے بہرحال۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے اسی کی طرح کا کہ میرا بچہ تھوڑا بیمار ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں سب سے پہلے تو۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ سبھی بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا پہنچائے۔ اس کو یہ پریشانی ہے کہ جب بھی وہ دودھ پیتا ہے تو وہ جو ہے وامٹ کر دیتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے، اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے، کافی ڈاکٹرز کو دکھا دیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ دودھ پیتے وقت اگر وہ وامٹ کر دیتا ہے اور وہ وامٹ کپڑوں پر اور بدن پر لگ جاتی ہے تو کیا اس سے بدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دودھ پیتے وقت بچہ اگر منہ بھر کے قے کرتا ہے، منہ بھر کر اس کو جو ہے دودھ اگلتا ہے، تو پھر وہ ناپاک ہے، اس سے کپڑے اور بدن ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ منہ بھر کر نہیں ہوتی ہے، دودھ پیتے پیتے بس تھوڑی سی اس نے منہ سے نکال دیا ویسے ہی، تو پھر اس سے جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے، اور اس سے بدن اور کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اور نماز اس کے ساتھ درست ہو جائے گی۔ البتہ دھو لینا ہی بہتر ہے، لیکن اگر منہ بھر کے اس نے کی ہے تو بدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کو تو اسی طریقے سے دھویا جائے گا، اس طرح دھویا جاتا ہے 3 بار۔ اور بدن کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ناپاک ہو گئے تو ہمیں نہانا ضروری ہے، جیسے یعنی شرعی غسل ضروری ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ جیسے اگر کتا کہیں سے نکل کر گیا، وہ چھینٹیں مار گیا، کپڑوں پر چھینٹیں پڑ گئی، تو لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ناپاک ہو گئے، اب جو ہے ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم نہائیں گے تب نماز پڑھیں گے، لہٰذا نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، غلط بات پھیلی ہوئی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے کہ اگر کتا چھینٹ مار دیتا ہے تو بدن کے حصے پر اگر جہاں چھینٹ پڑی آپ اس حصے کو دھو لیں، بس آپ پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بچے نے الٹی کی ہے، ومٹ کی ہے، اور وہ بدن کے جس حصے پر لگی ہے، بعض مرتبہ ہاتھ پر ہوتی ہے، بعض مرتبہ جو ہے سینے پر بھی ہو سکتی ہے، تو جہاں ہے وہ اس حصے کو دھو لیا جائے، دھونے کے بعد بس پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر یہ آپ کا طبعی مسئلہ ہے کہ آپ اس کو نہا لیں، پورا غسل کریں، صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ضروری اور واجب اور لازم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ آپ پورا غسل ہی کریں، جہاں ومٹ ہے اس جگہ کو دھو لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ بہت سارے سوالات یقیناً آپ کے رہ گئے ہیں کیونکہ آپ کے کافی ایپیسوڈ مس ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے یہ پابندی رہے گی کہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ کے لیے جاتے رہیں گے، آپ لوگ سوال کرتے رہیں، آپ کے سوالوں کا رہے گا انتظار، اور انشاءاللہ آپ کے جواب دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔